اعجاز کا؟ جہاد کا اپنا مقام ہے، اعجاز کا اپنا مقام ہے، لیکن عام انسانوں میں کرۂ ارض پر معاشرہ انسانی میں اسلام نہ تلوار کے زور سے پھیلایا گیا نہ اعجاز کے زور سے پھیلایا گیا. اسلام پھیلایا گیا عقل، منطق اور سیرت و کردار محمد و آل محمد کی روشنی. یہ 4 فقرے، یہ 2 سطریں محفوظ رکھیے گا، بہت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. لیکن پلٹ کر وہاں پر آ جاؤں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحن حرم میں ہیں اور علی ابن ابی طالب سے کہا اب تم میرے شانے پر آ جاؤ. تو یہ ظاہری اسباب فراہم کرنا ہوا، لیکن پھر بھی اس بلندی تک پہنچنا شان اعجاز سے خالی نہیں ہے. ظاہری اسباب اپنی جگہ اور شان اعجاز اپنی جگہ. بس جیسے ظاہری اسباب اور شان اعجاز اس واقعے میں ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں، ایسے ہی اس دنیا میں ارادہ اور مشیت ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب ذہن سے قریب ہو رہی ہے بات، ذہن سے قریب ہو رہی ہے بات. تو جنہیں رسول نے کہا میرے شانے پہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے. تو بھئی میری زبان جل جائے اگر میں کوئی گستاخی کروں، لیکن حقیقت کیا تھی؟ کہاں تھے علی کے پاؤں؟ مہر نبوت پر. اس لیے تھے کہ وہ تھی مہر نبوت، یہ خود تھے اپنے پورے وجود کے ساتھ مہر ختم نبوت. مہر ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کو علی، زہرا، حسن اور حسین جیسی مہریں، یعنی جیسے محافظین ختم نبوت نہ ملتے تو اس کے بعد نہ جانے دنیا کتنے جھوٹے نبی بنا چکی ہوتی. ایک طرف مصطفیٰ کی نبوت کا انکار ہو رہا ہوتا، دوسری طرف جھوٹے نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہوتا. یہ ذوات مقدسہ ایسی ہیں، ان کے رہتے ہوئے نہ کسی جھوٹے نبی کا چراغ جل سکتا ہے، نہ نبی مصطفیٰ کا چراغ بجھ سکتا ہے. اور اسی لیے ان کا تعلق ہے کس سے؟ مشیت سے. قابیل، نمرود، فرعون، حامان، شداد، باغی شام، طاغوت بنی امیہ، یہ سب انسانی سرکشی کی نشانیاں ہیں. حابیل، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ، علی، حسن، حسین، یہ مشیت حق کے منارے ہیں. یہ مشیت حق کے محافظ ہیں. منصوبہ الہی ان سے آگے بڑھ رہا ہے. بس گفتگو روک رہا ہوں یہاں پر. اور پھر یاد رکھیے کہ معجزے دکھا کر نہیں پھیلایا انہوں نے اسلام، انہوں نے صبر اور ایثار اور کردار سے پھیلایا ہے. کردار، وہ بھی وہ کردار جس میں شجاعت ہے، لیکن شجاعت سے زیادہ بڑھی ہوئی صفت صبر کی ہے. کیا کیا صبر کے مرقع ہیں تاریخ اسلام میں، کیا کیا ایثار کے مرقع ہیں تاریخ اسلام میں، کیا کیا مشیتیں ہیں. واقعاً حسین کا قتل کیا جانا سرزمین کربلا پر مشیت الہی سے متعلق تھا، ورنہ اگر معجزے سے کام لینا ہوتا
تو پھر ممکن تھا کہ حسین اس مظلومیت کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ اس وقت بھی جتنے بنی ہاشم کے بہادر تھے، یہ تاریخی بحثیں ہیں، اپنے موقع پر کی جائیں گی، لیکن اس وقت جس تسلسل سے میں عرض کر رہا ہوں اسے قبول کریں اس ممبر کا ہدیہ سمجھ کر۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار موجود ہیں، حضرت محمد حنفیہ موجود ہیں، بنی ہاشم میں اور بہت سے افراد موجود ہیں۔ اگر سب بنی ہاشم ہی جمع ہو کر کربلا میں آ جاتے تو منظر کچھ اور ہوتا۔ یہ سب مشیت کا مسئلہ ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں، جعفر طیار کی یادگار، حسین کو دل و جان سے چاہنے والے، مگر اس وقت بیماری ایسی عارض ہو گئی اور آنکھوں میں ایک ایسی تکلیف پیدا ہو گئی کہ بظاہر سفر سے مجبور ہو گئے۔ اور ہمارے یہاں اور جب خود سفر سے مجبور ہو گئے، ظاہر امام تو نہیں تھے، حجت خدا تو نہیں تھے، ضرور سنا تھا رسول اللہ کا کلام، معلوم تھا انہیں بھی، کون نہیں جانتا تھا کہ سرکار سید الشہداء کس امر کے لیے خلق ہوئے ہیں؟ کون نہیں جانتا تھا؟ جانتے تھے کہ کربلا میں یہ شہید ہو کر رہیں گے، مگر وہ جو تقاضائے بشری تھا اور جو محبت کے تقاضے تھے، جو صلہ رحمی کے تقاضے تھے، تو آئے ابو عبداللہ حسین فرزند رسول خامس آل عبا ہیں آپ، اصحاب قصہ میں سے آپ آخری فرد ہیں، آپ چلے گئے اور قتل ہو گئے تو پھر اندھیرا چھا جائے گا دنیا میں، آپ نہ جائیں۔ محبت کے جو لہجے ہیں نا اس میں یہ تک کہا، حسین میرا بس چلے تو تمہاری پیشانی کا بال پکڑ کے تمہیں روک لوں۔ یہ وہ رشتے کا تقاضا ہے، یہ رشتے کا تقاضا ہے۔ لیکن حسین امام ہے، احترام اپنی جگہ، اطاعت اپنی جگہ، لیکن رشتے کے تقاضے کا اظہار، یہ سب کلمات تاریخ میں۔ مگر آقا حسین نے کہا مجھے جانا ہے۔ مدینے سے مکے آئے اور مکے سے جب روانہ ہوئے ہیں مکے سے آقا، تو بی بی جناب سیدہ زینب تو ساتھ تھیں، مگر جناب زینب کے بچے ساتھ نہیں تھے۔ جب مکے سے روانہ ہو گئے اور منزل تنعیم تک پہنچے، جہاں اب بھی مسجد ہے، مسجد تنعیم، مسجد عمرہ جسے کہتے ہیں، ظاہر اس وقت یہ مکے کے حدود سے باہر تھی، اب تو مکے کے حدود میں ہے۔ وہاں تک پہنچے اور پھر امام حسین نے دیکھا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار پھر بے تابانہ چلے آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، اور اب تنہا نہیں ہیں، ساتھ میں 2 بچوں کو لیے چلے آ رہے ہیں۔ ساتھ میں 2 بچوں کو لیے امام حسین نے قافلہ رکوایا، ٹھہرو، خود اترے اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے گفتگو کی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے پھر یہی کہا کہ میرا بس چلتا تو ہر قیمت پر آپ کو روک لیتا، مگر آپ جا رہے ہیں تو جائیں، یہ میری طرف سے 2 ہدیے لیتے جائیں۔ یہ میری طرف سے، میں عاجز ہوں، میری مجبوری ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا خون بھی آپ کے خون کے ساتھ سرزمین کربلا پر بہے، یہ میری طرف سے لے جائیں۔ آقا حسین سے ملے، بی بی زینب سے ملے اور بچوں کو سپرد کیا، عون اور محمد۔ یہی عون و محمد ہیں جن کی آج آپ خصوصیت کے ساتھ ماتم کرتے ہیں۔ پروردگار آپ کی عزا کو قبول فرمائے۔ کربلا میں روز عاشورہ آ گیا تو جناب بی بی زینب نے اپنے بچوں سے بار بار پوچھا، ارے سب جا رہے ہیں شہید ہونے کے لیے، تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ بچوں نے کہا مادر گرامی بار بار گئے مگر مامو جان اجازت نہیں